اور ان لوگوں کا جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا وہ کیا عقیدہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ بتوں کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کو الہ مانا کرتے تھے، معبود، خدا مانتے تھے اپنے بت۔ کیا مانتے تھے؟ اپنے وہ جو بت تھے ان کو خدا مانا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ دنیا کے اندر اتنے امور پائے جاتے ہیں تو اتنے امور ایک خدا کیسے انجام دے سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اتنی چیزیں پائی جاتی ہے، بھلا ایک خدا کیسے ان تمام امور کو پورا کر سکتا ہے؟ نظام عالم کو چلانے کے لیے ان کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ بہت سارے خداؤں کو مانا جائے۔ دنیا میں اتنے امور پائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا دنیا کے تمام کام کو کیسے کر سکتا ہے، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ بہت سارے خدا ہیں۔ جیسے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کوئی خدا ہے جو پیدا کرنے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو بارش برسانے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو کمزور ہے اسے طاقتور بنانے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو مخلوق الحال کو غنی کرنے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا کام کرے، کوئی خدا ہے جو فلاں کام کرے، کوئی خدا ہے جو کسی کو اولاد عطا کرے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے کام ہیں، اتنے سارے کام کو ایک خدا کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا یہ ماننا تھا۔ ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک خدا دنیا کے اتنے کام کو کیسے کر سکتا ہے، لہٰذا یہ مانا ہی نہیں جا سکتا، لہٰذا کئی سارے خداؤں کو ماننا پڑے گا کہ بہت سارے خدا ہیں، ہزاروں خدا ہے، ایک خدا کا یہ کام ہے، ایک خدا کا یہ کام ہے، ایک خدا کا یہ کام ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا دنیا کے اتنے کام ایک خدا نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی تھی، سورہ 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ایک خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں کہا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، انیک معبودان باطلہ کی پجاری مت بنو، بے شمار خداؤں کی عبادت مت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو اپنا الہ، اپنا معبود مانو۔ تو ان لوگوں نے حیرت اور استعجاب میں یہ کہا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، کیا آپ بہت سارے خداؤں کو ایک خدا بنا رہے ہیں؟ یہ تو بڑی عجب والی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سارا کام ایک خدا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بہت سارے خدا ہونے چاہیے۔ یہ تو عقیدے والی بات ہے، لیکن عقیدے کے علاوہ جو ان کا معاملہ تھا، ان کا معاملہ اور بھی ختم تھا۔ توحید کے علاوہ جو ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ان میں بھی ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ جیسے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے کہ حضور نبی نہیں۔ وہ لوگ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام۔ اسی طریقے سے وہ لوگ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا انکار کیا کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت آنا اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، لوگ اس کو نہیں مانا کرتے۔ اور سب سے بڑا ان کا اعتراض اس بات پہ تھا کہ بھائی اگر قیامت آ گئی، سب لوگ ختم ہو گئے، سارے لوگ جب ختم ہو جائیں گے، ان کی ہڈی نیست و نابود ہو جائیں گی، ہڈی ہواؤں میں اڑ جائیں گی، بکھر جائیں گی دنیا میں، اب ان ہڈیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد دوبارہ اس میں جان ڈالنا اور پھر اس کو اپنے سامنے یہ پیش کرنا اور اس سے دنیا میں جو کیا ہے اس کے بارے میں پوچھنا، یہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے، اس کی ہڈی بکھر جائے، اس کی ہڈی ختم ہو جائے، وہ ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اس میں جان ڈالے اور اس کو اپنے سامنے پیش کرے اور اس سے پوچھ گچھ کرے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ انہونی بانی بات ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ وہ لوگ ان چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے، یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ لیکن جب کبھی بھی وہ لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بارہا ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کی بے بسی کو دیکھ کر کے آج پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میرا بت کتنا بڑا بے بس ہے۔